گزشتہ رات ایران نے شام مملکت کے اوپر خیبر شکن نامی جو کہ 1200 کلومیٹر کی رینج رکھنے والا میزائل وہاں پہ داغا ہے. پھر اس کے بعد اس نے پاکستان کی حدود صوبہ بلوچستان میں ایک میزائل داغا ہے، جس کے نتیجے میں 2 بچے جہاں بحق ہو کر 3 بچیاں شدید زخمی ہوئی ہیں. ایران نے اس حملے کو کالعدم جیش العدل ایک تنظیم ہے اس کے کیمپ پر حملے کا نام دینے کی کوشش کی ہے. پاکستان نے ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے بڑا شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور انتہائی شدید قسم کی مذمت بھی کی ہے. پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور ایرانی سفیر جو کہ پاکستان میں تعینات تھے ان کو واپس پاکستان آنے سے روک دیا ہے. حالانکہ پاکستان کے ڈپلومیٹک روابط ایران کے ساتھ تھے، اس برادر ملک کے ساتھ روابط تھے اور متعدد چینلز کے ذریعے روابط تھے. تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان روابط کے ہونے کے باوجود، ان روابط کی بحالی کے باوجود ایران نے یہ حرکت کیوں کی اور اس کے کیا محرکات ہیں. دوسری ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے بڑے سرگرم ورکر شیر افضل مروت کو انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک دیا ہے اور بڑی سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ انتخابی سرگرمیوں میں حصہ مت لیں. اور بلکہ شیر افضل نے کوئی حالیہ پریس کانفرنس کی تھی، اس کو بھی پی ٹی آئی نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. اور اس شیر افضل مروت حالانکہ کہہ چکے ہیں، کل کی شاید ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں انتخابی تحریک انصاف کی جو انتخابی سرگرمی اس کو میں جاری نہیں رکھ سکتا جب تک عمران خان سے میری کوئی ملاقات نہیں ہو جاتی یا اپنے جو تحفظات ہیں ان سے میں ان کو آگاہ نہیں کر دیتا. دوسری اہم خبر یہ ہے کہ شیخ رشید ان کے بھتیجے کو نیو ٹاؤن کے پولیس اسٹیشن نے 9 مئی کے حوالے سے جو ان کے اوپر ایف آئی آر تھی اس کے سلسلے میں انسداد دہشت گردی کے جج کے آگے جب پیش کیا اور 30 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا. اس پر جج صاحب نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور غصے کا اظہار کیا. اس پر ریمانڈ کی انہوں نے وجہ پوچھی تو پولیس نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس ان کی تقریریں موجود ہیں 9 مئی کے حوالے سے جس کی ہم سونوگرافی اور فوٹوگرافی کروانا چاہتے ہیں. تو جج نے پھر سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمانڈ کی ان کی سزا کو مسترد کر دیا اور 30 جنوری تک انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا اور آئندہ سماعت کے لیے 30 جنوری کی تاریخ کو فکس کر دیا. منیر فاروق اور شہباز شریف کی 1 to 1 جو انٹرویو ہوا ہے، جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں کچھ انہوں نے شہباز شریف سے سوالات کیے. ان سوالات کے جوابات جو شہباز شریف نے دیے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2018 کے الیکشن میں جب ان سے سوال کیا گیا تو اس پر شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں یعنی کہ نواز شریف کو پاناما کیس میں تاحیات نااہل کر دیا گیا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور پاناما عدلیہ اور الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے ایک ہی چھتری کے نیچے تھے اور ہمارے خلاف تمام محاذ بن چکا ہوا تھا اور ہمیں ہرانے کی اور سیاست باہر کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. اور ایون کہ جب نتائج جب آنے شروع ہوئے تو اس میں آر ٹی ایس کو بھی بٹھا دیا گیا. اس کے باوجود ہم پنجاب میں لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے. تو پنجاب میں لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے. عمران خان نے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تو اپنے جلسے جلوسوں میں بڑا ہمیں چور ڈاکو انہوں نے ظاہر کیا اور یہ بھی کہا کہ 300 ارب روپیہ ان کا میں یو کے سے واپس لے کے آؤں گا جو انہیں مانی لانڈر کے ذریعے باہر بھجوایا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ $1 بھی وہ ہمارے پہ ثابت کر سکیں کرپشن کا یا منی لانڈر کا، اور ثابت کرنا بھی دور کی بات، کیا وہ جو $300 ارب بڑا یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کیا وہ واپس لا سکیں یا لائیں یا انہوں نے پکڑا ہے؟ تو ہرگز نہیں. تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ کرپشن کے خلاف اتنا ہی واویلا کر رہے تھے تو پھر وہ جو 190 ملین پاؤنڈ NCA نیشنل کرائم ایجنسی آف UK نے جو ڈیٹیکٹ کیا تھا، تو وہ جب پاکستان جس چینل سے جس طریقے سے آیا اور جس اکاؤنٹ میں ڈائیورٹ ہوا، تو کیا یہ ان کا جو کرپشن کے خلاف بیانیہ ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ تو یہ کرپشن تو انہوں نے خود کی 190 ملین پاؤنڈ جس طریقے سے پاکستان پہنچا ہے اور جس اکاؤنٹ میں گیا ہے
وہ ان کی کرپشن کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. تو بہرحال اس پر پھر اپنا کیا نام ہے منیب فاروق صاحب نے شہباز شریف سے پوچھا کہ 2018 کے الیکشن میں آپ کے اوپر جھوٹے مقدمات کیے گئے, آپ کو جیلوں میں ڈالا گیا, تو اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں جب آپ کی گورنمنٹ آتی ہے کہ آپ تحریک انصاف سے یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ان کو آپ دہرائیں گے, ان سے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے آپ؟ تو اس پر انہوں نے کہا جی ہم جھوٹے مقدمات اور الزام تراشیوں سے گریز کریں گے اور گریز کرنا چاہتے ہیں. ملک کو اس وقت ہماری ضرورت ہے, ہم ملک کو خوشحالی اور ترقی کی راستوں پر ڈالنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم شب و روز محنت کریں گے اس کے اوپر. اور بلکہ یہ جو الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں, یا تو یہ پاکستان کو میک کریں گے یا بریک کریں گے. تو اس پر منیب صاحب نے پھر شہباز شریف سے کویشچن کیا کہ آپ یہ جو 1.5 سال کی حکومت آئی, اس میں جو آپ ہائیبرڈ نظام, آپ کا ہائیبرڈ نظام کے تحت آپ کی 1.5 سال کی حکومت چلتی رہی ہے نا. جس طرح عمران خان کی 3.5 سال حکومت چلی, باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے, تو اس کی کنٹینیوٹی تھی نا. آپ کی حکومت بھی 1.5 سال چلی, تو آپ ہائیبرڈ نظام کے تحت آپ نے حکومت چلائی. تو اب 2024 کے نتیجے میں جو حکومت آئی, کیا وہ بھی ہائیبرڈ ہوگی؟ اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی حکومت اور عمران خان ایک پیج تھے, وہ ہائیبرڈ سسٹم تھا. لیکن چونکہ جب میں نے 1.5 سال حکومت کی, ہمارا وہ دور ہائیبرڈ نہیں تھا, ہائیبرڈ ماڈل نہیں تھا وہ. ہم تو کانسٹیٹیوشنل ماڈل تھا ہمارا, ہم تو طریقے اعتماد کے ذریعے آئے تھے برسر اقتدار. تو ہمارا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائیبرڈ ماڈل تھا. آئندہ بھی انشاءاللہ اگر ہمیں حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اپنا ہائیبرڈ ماڈل کو قطعاً فالو نہیں کریں گے, ہم کانسٹیٹیوشنل ماڈل کو فالو کریں گے. تو اس پہ مزید منیب فاروق نے سوال کیا شہباز شریف صاحب سے. انہوں نے کہا کہ جی بلاول نے یہ کہا ہے کہ ملک میں اس وقت جو پریویلنگ سرکمسٹانسز ہے, جو حالات ہیں, وہ نون لیگ یا شہباز شریف کی حکومت جو تھی اسی کا یہ نتیجہ ہے. تو اس پر انہوں نے کہا فوراً کہ بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے, مجھے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دینا. اس وقت ملک کو ہمارے مل جل کے کام کرنے کی اور ملک کی مسائل پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور وی شوڈ لک فارورڈ. یہ انہوں نے الفاظ کہے کہ وی شوڈ لک فارورڈ, اور ہمیں صنعت اور زراعت کو بہتر بنانا ہے, اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے, اور ہر فرد کی حالت زار کو بہتر کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی جو بھی حکومت 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں آئے گی, ایٹ لیسٹ جو بھی آئے, چاہے ہماری آئے کسی کی بھی آئے, اس کو ہماری دعا ہے کہ سمپل میجورٹی ملے, تاکہ وہ کسی سے مشاورت کرنے کی اس کو ضرورت نہ ہو, دائیں بائیں نہ دیکھے, اور وہ اپنا یکسوئی کے ساتھ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ کام کرے. اور اس پر مزید انہوں نے یہ کہا یوتھ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, جو کہ ہمارا اثاثہ ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ 2013 کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ 2013 سے جب 18 تک ہماری حکومت تھی تو ملک کی جی ڈی پی جو سی 6% تھی. ہم نے ملک سے اندھیرے ختم کیے, اور ہم نے یوتھ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیا, اور فری علاج معالجہ, فری میڈیسن کی تمام لوگوں کو سہولت دی. تو اس پر منیب فاروق صاحب نے شہباز شریف سے سوال کیا کہ فرض کر لیں اگر آپ سمپل میجورٹی لے کے حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ کی فرسٹ 3 پرائرٹیز کیا ہوں گی. اس پر شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میری جو حکومت اگر آتی تو ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہوگی کہ ہم نوجوان نسل کو تعلیم دیں, اس پہ انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ ہم نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے کہا جی ہم آئی ٹی کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں, اس کے اندر میکسیمم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا پہ انہوں نے کہا جی زراعت جو ان سے ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کے صلت رکھتی ہے, اس پہ ہم نے بھرپور کام کرنا ہے. اور پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی ہے, وہ رکی نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے, جس میں رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق اور ایاز میر وغیرہ اس میں شامل ہیں.
ریاض میر وغیرہ اس میں شامل ہیں. تو پھر اس کے اوپر اپنا منیر فاروق صاحب نے شہباز شریف سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں یا سی ایم پنجاب. اس پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہی بہتر فیصلہ کریں گے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, جو بھی ذمہ داری سونپیں گے ہم وہی ادا کریں گے. پھر انہوں نے اپنے سوال کو دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلے یہ بتا دیں کہ پنجاب میں سی ایم کون ہوگا. تو پھر انہوں نے بات کو ہنستے ہوئے ٹال دیا. انہوں نے کہا جی آپ لسی کو مزید نہ رکھیں, بس آپ کو بتا دیا ہے کہ نواز شریف جون سا ہے, جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہی مطلب سی ایم پنجاب ہوگا. ہمیں جو بھی وہ کام دیں گے ہم سب مل کے ٹیم کی حیثیت سے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے. تھینک یو.